ساتھی آئے ہیں جی صحیح نئے ساتھی. تو یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں آپ کو پہلے بتاؤں علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کی غرض اور علم حدیث کا موضوع. علم حدیث کی تعریف ہے علم یعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وصفاتہ وتقریراتہ. یہ وہ علم ہے کہ اس علم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی معرفت ہوتی ہے کہ آپ نے کیا فرمایا ہے، آپ کے افعال کی معرفت ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی کام کیسے کیا، اور آپ کے احوال کی معرفت ہوتی ہے. احوال سے مراد یہ ہے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوتے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، کبھی حالت جنگ میں ہوتے، کبھی حالت سفر میں ہوتے، کبھی خوش ہوتے، کبھی ناراض ہوتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت ہوتی، آپ کے اقوال کی کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ کے افعال کی کہ آپ نے کوئی کام کیسے کیا، اور آپ کے احوال کی کیا فرمایا، اور آپ کی صفات کی معرفت ہوتی.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد متوسط تھا، درمیانی قد تھا، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان چلتے تھے تو دراز قد معلوم ہوتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین آپ کے آگے جھکتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک حدیث ہے، آپ لوگوں نے مشکات میں پڑھی ہوگی اور مسلم میں بھی ہے، وہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، مشکات میں ہے اور مسلم میں ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ اس طرف چلے گئے۔ صحابہ کا خیال تھا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے واپس، لیکن آپ نہیں آئے۔ جب کافی دیر ہو گئی صحابہ پریشان ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈنے لگے تو بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ آپ شاید اس باغ میں ہیں۔ اس باغ کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں تھا، صرف ایک پتلی سی پانی کے نکلنے کی پگڈنڈی یا نالی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کوئی راستہ نہیں ملا تو اس نالی کے راستے سے یا نالے کے راستے سے باغ کے اندر چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جگہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ تم ابو ہریرہ عرض کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ہے؟ اور بتایا کہ سر آپ تشریف فرماتے ہیں مجلس میں، آپ اچانک ہو کر چلے گئے، ہم پریشان ہوئے تو ہم ڈھونڈنے کے لیے آپ کو نکلے اور مجھے کوئی اور راستہ نہیں ملا تو میں اس نالے کے راستے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ آپ نے اپنی دو نالیں حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائی، کہا جاؤ، تمہیں راستے میں جو شخص ملے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہو فبشر ہو بالجنت، تم اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ نکلے باغ سے تو پہلے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملی اور انہوں نے پوچھا کیسے آئے؟ وہ کہا یہ نالین ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی شہادت دے اس کو تم جنت کی بشارت دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو دھکا دیا اور منہ کے بل گر پڑے اور پھر وہ دونوں حضور کے پاس گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی کہ اس طرح میں نے تو آپ کے حکم کے مطابق جنت کی بشارت دے رہا تھا تو انہوں نے مجھے دھکا دیا اور گرا دیا، تھپڑ مارا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیا ہے؟ جو عرض کیا یا رسول اللہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے سے ہی جنت مل جاتی ہے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، پھر کاہے کو نمازیں پڑھیں گے، روزے کاہے کو رکھیں گے، مشقت والے اعمال کیوں کریں گے؟ جب اتنی آسانی سے صرف کلمہ پڑھنے سے ہی جب جنت مل جائے گی تو پھر اتنی مشقت والے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمر نے کہا فخر میں ہم یہ عمل یا رسول اللہ ان کو عمل کرنے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر میں ہم یہ عمل، چلو یہ عمل کر رہے ہیں۔
اب اس سے کیا بات ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو شخص بھی کلمہ پڑھا اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے نکلا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا، کیوں منع کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نالین مبارک کی عطا فرمائی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ جو کلمہ شہادت پڑھتا ہو اور میرے نقش قدم پر چلتا ہو، یہ نالین اس لیے یہ صرف کلمہ نہ پڑھتا ہو بلکہ میرے نقش قدم پر بھی چلتا ہو تو پھر اس کو جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کلام برحق ہے، لیکن اس گہرائی تک لوگ پہنچ نہیں سکیں گے۔ صرف نالین کو دیکھ کر یہ نتیجہ حاصل کرنا کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، میرے نالین پر اور میرے نقش قدم پر بھی چلتے رہو تب جنت کے مستحق ہوگے، تو لوگ اس گہرائی تک سمجھ نہیں سکیں گے، پہنچ نہیں سکیں گے۔ فخر لے لیا ہمارے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر لے لیا ہمارے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بعض اوقات اکابر بھی اصاغر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اب سرکار نے تو فرمایا تھا نا کہ جو کلمہ پڑھے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر لوگ کسی پر اعتماد کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے، اب فرمایا فخر لے لیا ہمارے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکابر بھی اصاغر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور اس کی اور بھی بہت مثالیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی اور اس کے مقابلے میں صحابہ کرام نے کوئی اور بات عرض کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو درست جانا تو آپ نے ان کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اکابر بھی بعض اوقات اصاغر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بندے میں انانیت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بھی مسلم ہے حدیث ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میری جوتی عمدہ ہو، میرا لباس عمدہ ہو۔ آپ فرمائیں یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھی خوشبو لگانا، اچھی گھڑی پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناخوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو برتتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے استعمال میں لائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرے۔ اب ہمیں یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا اور حق بات کا انکار کرنا، حق بات کا اعتراف نہ کرنا۔ جب ان کے سامنے حق بات آ جائے اپنی انانیت کو، اپنی کہی ہوئی بات کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کر لینا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ایک بات فرمائی اور اس کے بالمقابل صحابہ نے کوئی اور بات عرض کی، آپ نے ان کی بات کو درست جانا تو ان کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ہمیں یہ تعلیم کی ہے کہ تمہارا
تمہارے سامنے حق بات آ جائے تو تم حق بات کی طرف رجوع کرنے کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھنا. شان اسی میں ہے، بڑائی اسی میں ہے کہ تم حق بات کی طرف رجوع کرو. اب میں کہنا بڑا فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے مجھے اور اعلیٰ حضرت. اب دیکھو اعلیٰ حضرت بھی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو ہر فرض سے مقدم فرض جاننا. اور میں نے کیا لکھا ہے؟ میں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے. میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی دانش میں قرآن اور حدیث کے مطابق لکھا ہے. اگر میری کوئی لکھی ہوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دینا، تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنا. اور اگر میری لکھی ہوئی کوئی بات امام ابو حنیفہ کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، قیاس صحیح کے خلاف ہو، میری بات کو چھوڑ دینا، تم قرآن اور حدیث پر عمل کرنا. یہ میں نے شرح میں لکھا ہوا ہے. یہ امام اعظم کا بھی قول ہے، یہ امام ابو یوسف کا بھی قول ہے، سب کا یہ قول ہے. سب کا یہ. امام شافعی نے کہا اگر میرے کوئی قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو میرے قول کو دیوار پر مار دو، قرآن اور حدیث پر مار دو. تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں میں مذکور ہے اس کو ہر فرض کے اوپر مقدم فرض جاننا ہے. وہ تو ان کا مقام ہے. میں نے یہ کہا کہ میری لکھی ہوئی بات اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا. پھر اعلیٰ حضرت تو اپنی بڑی شان اور بڑی بڑائی بیان فرماتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو. یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کے پسند. فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے پورے ہندوستان میں کسی نے حضور کی ایسی تعریف نہیں کی. یہی کہتی ہیں بلبلے باغ جنا، جنت کے پرندے جنت کی بلبلیں یہ کہتی ہیں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہوگا. اور فرماتے یہ رضا کی نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے اور یہ وار غار سے پار ہے. اپنی پڑھائی غیر فرماتے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان کے شعر دیوبندی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر کس کو کیا. تو ہم نے اپنے بارے میں کیا لکھا ہے اسی بھی شرح سے لکھا ہے. میں لکھا جیسے کسی مسئلے پر اپنی تحقیق، جیسے قرۃ ہلال کمیٹی کے اعلان کے اوپر، جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اوپر، جیسے ایلوپیتھک طریقہ علاج کو اختیار کرنے کے اوپر، جہاں بھی کسی مسئلے میں میں نے اپنی تحقیق کی تو میں لکھتا ہوں کہ یہ میں نے قرآن اور حدیث سے اسی طرح سمجھا ہے. اگر یہ برحق ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا فیضان ہے، اور اگر یہ غلط ہے میری فکر کی غلطی ہے، میرے مطالعے کا نقص ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بڑی ہے. تو میں نے اس اسکول سے کہا جو یہ کہا تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت بننا چاہتے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت بڑا سخت ہے. اعلیٰ حضرت یہ تھا میرا یہ حال سنایا. اب باقی رہا کہ عالم کا بھی یہ شعر ہے
ہماری سمجھ میں تو نہیں آیا، احادیث میں تو خلاف ہے۔ حضرت ام علا انصاریہ نے حضرت یہ بخاری میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہت تقریب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کی تقریب کرے گا؟ فرمایا واللہ وعلا رسول اللہ لا ادری ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو تم کیسے کہہ رہی ہو کہ عثمان بن مظعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور ان کے ساتھ ان کی تقریب کرے گا؟ یعنی تم پر تو وحی آئی ہے، مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، پھر بھی لا ادری کا مطلب ہے اپنی عقل سے نہیں کہتا، اپنی رائے سے نہیں کہتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، تک 10 صحابہ کے نام لینے کو فرمایا۔ تو یہ تو وحی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فرمایا۔ تم نے نہ تم پر وحی آئی ہے، نہ تم پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے، تم نے بغیر وحی الہام کے محض اپنی عقل سے کیسے کہہ دیا کہ عثمان جنتی ہے؟ فرمایا میں اپنی عقل سے بغیر اللہ کی وحی کی تو میں اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب یہ جو حضرت نے فرمایا ہمیں سمجھ نہیں آتا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا؟ یعنی حضرت نے اپنے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ حضور نے ام علا انصاریہ کو فرمایا کہ تم نے عثمان بن مظعون کے بارے میں کیسے کہہ دیا خود پر وحی آئی ہے؟ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کا مرتبہ بڑا ہے، شان بڑی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث میں تو یہ ممانعات ہیں، کوئی شخص اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ اور بہت ایسے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے جس میں وہ اپنی بڑائی ظاہر فرماتے ہیں۔ میں نے تو یہ دعا کرتا ہوں، جگہ جگہ لکھا ہے، قارئین سے التماس کیجیے، دعا کرنا اللہ کا ایمان پر خاتمہ کرنا۔ تمہارے میں یہاں ایک سوال میں اگر آپ اجازت دیں، بریلوی حضرات یعنی ہم سب اعلیٰ حضرت کی اتنی تعریف اور توصیف بیان فرماتے ہیں، میں نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا ذکر آتا ہے تو نام سے پہلے اور نام کے بعد 10 القاب ہوتے ہیں۔ نام سے پہلے اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے پہلے اور نام لینے کے بعد 10 القاب ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جب نبی مکرم کا ذکر آتا ہے تو بس نبی مکرم کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہ ایک تقریر چاہے وہ 30 یا 40 منٹ کی ہو، اس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر تو 20 بار ہوتا ہے، نبی مکرم کا ذکر 2 یا 3 بار، اور اللہ کا ذکر شاید 1 بار بھی مشکل سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں تو بہت گناہگار ہوں، بہت ناکارہ ہوں، نکما ہوں۔ جنت تو بڑی چیز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رو پڑے اور کہنے لگے میں کہاں جنت کے لائق، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے تو یہ اس کو بڑا کروں۔ کہتے ہیں کہ میں جنت کے لائق نہیں، اور آج کل کے ہمارے بناوٹی لوگ وہ جنت کو اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ تو میں انہوں نے کہا کہ خالص میں بڑا فرق ہے، عالم تک یہ مقام ہے، اب میں
میری یہ حیثیت نہیں بتایا. خیر تو بتا وہ یہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف رجوع کر دیا اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے کئی اقوال سے رجوع کر دیا ہے اور ان کی فہرست کا بھی ذکر ہے جس میں میں نے طبیعت القرآن اور طرح سے اسی میں اپنی بات کروں گا. وہ 20-25 چیزیں ہیں یہ پتا ہے کیونکہ رسالہ سے پہنچا ہے اس میں ہے مجھے. تو الحمدللہ میں نے تو کئی جگہ اپنے اقوال سے کر دیا ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے کئی اقوال سے رجوع کر دیا اور انانیت اور بڑائی کو حق کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھا. اور ہماری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے آپ نے اصاغر کی اقوال سے رجوع کر دیا. امام ابو حنیفہ اب امام ابو یوسف کے قول پر رجوع کرنے کے امام محمد کے قول پر رجوع کرنے آپ لوگوں نے ہدایت قرآن کو دیکھا ہے اس کے اندر کہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہوتا ہے اور صاحبین کا اس کے خلاف ہوتا ہے. اپنے شاگردوں کے قول کی طرف رجوع کر اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے, اپنی بڑائی اور عظمت کے خلاف نہیں سمجھتے. یہ امام ابو حنیفہ. امام شافعی کے متعلق آپ نے سنا ہوگا ہر مسئلے میں ان کے دو قول ہوتے ہیں, ایک قول قدیم ایک قول جدید, اور قول جدید میں قول قدیم سے انہوں نے رجوع کیا ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل ان کے بھی تقریباً ہر مسئلے میں دو قول ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں. تو کسی مسئلے میں حق کی طرف رجوع کر لینا عظمت اس کے اندر ہے. اور یہ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی کتابیں لکھی, اتنے بتا دی. اب وقت نہیں ہو رہا, میں آپ کو بتاتا کہ کہاں کہاں اعلیٰ حضرت نے پہلے ایک بات کہی ہے اور دوبارہ اس کے خلاف کہیں. رجوع کا خیر نہیں کیا کیونکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, لیکن پہلے ایک بات کہی ہے اور دوبارہ اس کے خلاف بھی کہا. اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیا. مثلا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ حضور کو یا رسول اللہ کہو یا محمد نہ کہو, اور انہوں نے کہا جب خود اللہ عز و جل آپ کا مالک اور مولا ہو کر آپ کو نام سے لے کر نہیں بلاتا, نام لے کر نہیں پکارتا, تو ہم غلاموں کی کیا حیثیت, ہماری کیا مجال ہے کہ ہم یا محمد کہیں یا رسول اللہ. اچھا, ایک حدیث میں ہے یہ سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں ہے, اور اس میں حضور کا مشہور ہے نا, ان کے ایک مشہور عالم نے مخالفین کے نام زندگی آتا, میرے پاس کتاب موجود ہے, اس نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا جو اپنا پڑھنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نابینا آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو بینا کر دیں. آپ فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت تو آپ کی شفاعت سے مل ہی جائے گی, میرے لیے تو آپ اس دنیا کو بھی جنت بنا دیں, میری آنکھیں روشن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کرو.
پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انی وجہت الیک بمحمد نبی الرحمت، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں بے محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہے، آپ ان کی دعا قبول فرمائیں اور مجھے بینائی عطا فرمائیں۔ پھر حضور کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا کہو یا محمد اشفع فیہ، اے محمد میرے حق میں شفاعت کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ دعا کرے اللہم تقبل شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حدیث میں حضور نے تعلیم فرمائی ہے کہ یا محمد کو، یا محمد و انی اتوجہ الیک، اے محمد میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بے شک آپ نے کہا ہے، تم اس حدیث میں بھی یا رسول اللہ حضور نے یا محمد کہنے کی حکم دیا ہے، مگر تم یا محمد نہ کہو یا رسول اللہ۔ یا ہماری تو یہ مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہم بات کریں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث ہے، اسی میں میں وہ حدیث نکال کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پیچھے نکال لیا تو بچت چیز نکال لیا۔ آخری حدیث باب فضل من باتا علی الرسول، دیکھ لی۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مضجعک، جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ، فتوضا تو وضو کرو، وضو کر کے بستر پر آؤ، وضو کر الصلاۃ، ایسا وضو کرو جو نماز کے لیے وضو کرتے ہو، ثم استجع علی شقک الایمن، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا کرو اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میرا چہرہ تیری بارگاہ میں جھک گیا، وفوضت امری الیک، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجہت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک، میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی تو تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے نہ کوئی نجات کی جگہ ہے سوائے تیری ہی طرف۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے نازل فرمایا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تم اس رات مر گئے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تم دین فطرت پر اسلام پر بولو گے، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اس دعا کو سب سے آخر میں، یعنی اس کے بعد اور کوئی بات نہ کرنا، سب سے آخر میں یہ دعا پڑھنا، کچھ ہو جانا۔ قال حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کے کلمات کو دہرایا،
فلما بلغت، جب میں ان کلمات پر پہنچا، آمنت بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر، میں آپ کی اس کتاب پر ایمان لایا جس کو آپ نے نازل فرمایا۔ اب آگے تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور آپ کے اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے بھیجا۔ تو میں نے کہا ورسول، حضور نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو کہتے ہیں میں نے حضور کے سامنے جب دہرایا تو کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی ارسلتا کی مناسبت سے انہوں نے اپنی عقل سے بجائے نبی کے رسول کا لفظ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا، اس طرح نہ کہو، وہی کہو جو میں نے کہا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دعا میں وہی کلمات کہو۔ اگر حضور نے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا ہے تو تم اپنی عقل سے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ نہ کہو، لا۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ حدیث میں بھی اگر یا محمد ہے تو اس کی جگہ یا رسول اللہ کہو، تو انہوں نے کہا اگرچہ حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی، یعنی حدیث پیش نظر تھی اعلیٰ حضرت فرمایا اگرچہ حدیث میں یہ ہے کہ لا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، پھر بھی تم یا رسول اللہ کہو، جاؤ اب بتائیے ہم کیا کریں؟ یہ رسول یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر اپنے قول کو ترجیح دیتے، جبکہ یہ حدیث بھی ان کے سامنے ہے، اس کو بھی انہوں نے نقل کیا۔ ان کی کتاب تجلی الیقین میرے پاس ہے، اس میں یہ تقریر جو آپ نے ہماری تو یہ مجال نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مقابلے میں اچھا خیر تو بتا یہ رہا تھا کہ اتنی شد و مد کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یا محمد نہ کہو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب میں تجلی یقین ہی کے اندر ایسی حدیث نقل کی ہے، بخاری کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ بدل الجبار، جبار رب العزت آپ کے قریب ہوگا بلاد کی شرط، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، اے محمد اپنا سر افطار اٹھائیں، سوال کیجئے، اشفا تشفا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کیجئے۔ یہ حدیث اب ہو گئی ان کے قول میں پڑا، پھر یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی ہے، پھر اس کے خلاف احادیث کو بھی نقل کیا ہے۔ رجوع تو خیر نہیں کیا، اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو نہ کہتے تھے کہ میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ یا محمد نہ کہو، لیکن احادیث میں ہے چونکہ یا محمد اس لیے یا محمد کہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ تو یہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نے ایک بات کہی، پھر اس کے خلاف کو بھی انہوں نے ذکر کر دیا۔ تو عرض آپ کی خدمت یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ اعلیٰ حضرت بننا چاہتے ہیں، بڑا فرق اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ اب یہ جو کہا جائے کہ فلانے کا نام تک نہ لیا، یہ تو اس کی تنقید کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کعبے کا تو ہم طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف نہیں کریں گے تو حج کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعظیم کی ہے، کعبے کا طواف کیا ہے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کا یہ مقام ہے کہ وہ کعبے کی بھی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ تو بھائی ہم تو کعبے کی تعظیم کرتے ہیں، کعبے کے طواف کرنے کو
اپنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ جانتے ہیں، تو اعلیٰ اس کا مقام بڑا ہے۔ وہ تو کعبے کے بارے میں بھی فرما دیتے ہیں، کعبے کا نام تک نہیں جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پڑھا آپ کے سامنے وہ حدیث رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول فرمایا، ایک بات، ایک حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف ایک بات عرض کی، تو آپ نے حضرت عمر کے قول کی طرف رجوع کر دیا۔ حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بڑی شان ہے آپ میں، لیکن آپ نے اپنے غلام حضرت عمر کے قول کی طرف رجوع کرنے میں کوئی تعامل نہیں کیا، اس کو اپنی بڑائی اور حکمت کے خلاف نہیں جانا۔ اچھا، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں نے بتایا تھا، آپ نے پڑھی ہوگی، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو نجار کے باغ کے پاس سے گزرے، انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف فرما ہے، اور اتنا یقین ہو گیا کہ کوئی راستہ نہیں ملا تو نالے کے راستے سے ہی گزر کر چلے گئے۔ انہوں نے فرماتے میں نے لومڑی کی طرح اپنے جسم کو سکیڑا، اور جسم کو سکیڑ اور سمیٹ کر میں نالے کے راستے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ ہمارا پسینہ تو بدبودار ہوتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی خوشبودار ہوتا ہے۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، اس کے کپڑوں پر خوشبو لگانی تھی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کر لیا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی یا بازار سے گزر جاتے تو مدتوں اس گلی اور بازار سے آپ کی خوشبو آتی رہتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے آشنا تھے، وہ پہچانتے تھے۔ تو جب باغ کے قریب پہنچے تو انہیں یقین ہو گیا کہ حضور اس باغ میں ہے۔ کیوں یقین ہو گیا؟ اس خوشبو سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باغ میں جس قسم کے پھول ہوں، ان پھولوں کی خوشبو باغ سے باہر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر گلاب کے پھول ہوں تو باغ سے باہر گلاب کے پھولوں کی مہک آ رہی ہوتی ہے، چمیلی کے پھول ہوں تو چمیلی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس باغ کے کسی پھول کی خوشبو نہیں آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ ہر کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال بلند ہو جاتا ہے۔ باغ کے پھلوں کی، باغ کے پھولوں کی خوشبو نیشی ہو گئی، مدھم ہو گئی، اور سرکار کی خوشبو غالب ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کامل مصروف ہو گیا کہ اب یہاں موجود ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے لم یخم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الشمس قط الا غلب ضوءه ولا ضوء الشمس ولم یخم مع سراج قط الا غلب ضوءه ولا ضوء السراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورج کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے مگر آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب ہوئی، کبھی چاند کے بالمقابل نہیں کھڑے ہوئے مگر آپ کا نور چاند کے نور پر غالب ہوتا۔
ہر کمال والا جب حضور کے سامنے آتا اس کا کمال پست ہو جاتا اور آپ کا کمال بلند ہو جاتا. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد متوسط تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد والوں کے درمیان سے گزرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بلند قامت نظر آتے تھے. تو ہر کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کر پست ہو جاتا تھا، سرکار کا کمال بلند ہو جاتا تھا. وآخر دعوانا اب آخر میں چند دعائیں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. الہ العالمین، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو قبول فرمانا، آمین. اور ہمارے جو طلبہ ساتھی بیٹھے ہیں ان کو اسے یاد رہنے کی توفیق عطا فرمانا، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا. اور یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے پیش ہوں، ہم شرمندہ ہوں گے، سرنگو ہوں گے. یا رسول اللہ، ہمیں ملامت نہ فرمانا. اقبال کا ایک شعر ہے، گر تو بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بھی. اے اللہ، اگر روز محشر تو میرا حساب لینا تو ضروری جانے تو نگاہ مصطفیٰ سے میرے اعمال کو پوشیدہ رکھنا، مجھے ان کی آنکھوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. الہ العالمین، ہمیں معاف فرما دینا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس عطا کرو. آمین یا رب العالمین. واہ